من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. درود پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اسلام ورما اکرام کی فرما ہے ساری شباب ملت. یہ مہینہ شعبان المعظم کا سب سے پہلے میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مہینے میں آنے والی تمام شخصیتوں کی. پہلے شعبان کربلا کی شہر خاتون ثانی زینب کبریٰ سلام. اور ہم لوگ اس وقت جس بارگاہ میں یہ جشن منا رہے ہیں یہ بارگاہ تھی جناب زینب کے نام سے. اور یہ بات بھی سچ ہے کیا دین زندہ ہے تو کربلا کی بنا پر اور کربلا زندہ ہے تو جناب زینب کبریٰ کی بنا پر. جنہوں نے قید و بند کی سختیوں کے باوجود مقصد شبیری ایسی وضاحت کی ایسی تشہیر کی کہ قاتل کا نام کافر میں نام ہو گیا. حسینیت کا نام ساری دنیا میں بلند. اور شاید ایسے کہا کہ دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا. شبیر بہرحال چلا. یہ چیز اپنے ہمارے موضوع عالمی جناب کے سامنے فرما رہے تھے. اللہ کے سلامت رکھے اس کا قابل سے بیٹھے. تین جو لوگ یہ حضرات خدمت انجام کر رہے ہیں اس کا بہترین تجربہ اور اپنی بھاشا میں مولانا حسین رشید صاحب کتنے عظیم کا سکھا کرا رہے ہیں. مصباح الوجود چراغ اور اس چراغ کی روشنی دلوں تک پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. تو یہ مہینہ جو ہے یہ خاصا خدا کا مہینہ ہے. پہلی شعبان میں تیسری شعبان چوتھی شعبان علم بردار لشکر حسین ہمارے بنی ہاشم حضرت الفضل عباس صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان ہے کہ مولا کائنات نے اپنے بڑے بھائی عقیق سے کہا کہ میری شادی ایسے خاندان میں کرائیے جو نسل دار نسل شجاعت کا پیدا کرے تاکہ اس میں وہ جوان ملے جو میرے حسین کے کام. اور اس طرح جناب امیر کی شادی جناب البنین سے ہوئی. ان کا نام ویسے فاطمہ تھا. فاطمہ کہنا دیا تھا لیکن کئی بیٹوں کے لیے سے ہو گیا لقب ام البنین. جب آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو تو ایک تصدیق درود کی پڑھیں اور اسے نظر کریں جناب ام البنین
اے مادر عباس میں یہ حضور کی تصویر آپ کو نظر دوں اور انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہوگی۔ میدان عرفات میں تھا، ایک مومن بہت پریشان تھے، سواری کیا عرفات میں نظر ان کو یہی عمل بتایا گیا، انہوں نے تصویر مکمل کی اور سواری آ تو یہ بہت سے علماء نے اسے نہایت مجرد قرار دیا کیا ضرور کی تصویر پڑھیں ذرا جنگل زمین کے کیونکہ یہ واحد خاتون ہے کہ جن کے 4 بیٹے درج شہادت ہوئے ہیں۔ جناب پاس سب سے بڑے یقین ہے 3 طرح کی تعلیم ہوتی ہے۔ آج کی تعلیم اہل ایران، آج کی تعلیم امام تعارف سید الصابرین حضرت زین العابدین ہمارے ان کی بلاد کی معروف تعلیم اندر میں معلوم ہوتا ہے۔ ایران میں آج کی تعلیم ان کا جشن ہے، اس کا ذکر آپ کو بارے سوال پھر آخری زبان ہے کربلا کے انتہائی حسین و جمیل شہزادے بھی کرتے جن کی روایت ہے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ایسا محسوس ہوا جیسے بدیش چاند تو کون ہے؟ شہزادہ قاسم ابن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ پھر کیا ہے چاہا خاندان رسالت میں ایک ایسا جواب ہے جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں مکمل تصدیق تھا سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کو اسی مناسبت یادی ہے شبیہ پیغمبر شہزادہ تنیل کیا لکھا اور پھر دوسرا زبان کو سدی جانتے ہیں لنگر زمین آسمان حجت خدا امام زمانہ قائم آل محمد کہنا یہ اہل حکمت نے ہم دن دلیل کہا ہمارا حاکم اعلیٰ امام زمانہ انہی کی سرپرستی ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی سرپرستی نے ہمیں بہت سے ادوار میں مشکل ترین حالات بجایا البتہ ہمیں کیا لینا چاہیے کہ ہم امام کے کتنے فالوور ہیں۔ کمال یہ نہیں کہ میں کہوں یہ میرے امام ہے، کمال یہ کہ امام نہیں یہ میرا چاہنے والا میری سیرت ایسی ہو، میرا کتاب ایسا ہو، میری گفتار ایسی ہو، میری زندگی کا انداز ایسا ہو کہ امام خود کہیں کیا ہونا چاہتا ہے جیسا کہ ہمیں امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر کسی آبادی میں 1000 انسانوں کی آبادی ہو اور اس نے ہمارا ایک کہنے والا اس ایک کہنے والے سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، رفتار میں، پڑوسی کے ساتھ سلوک میں، یتیموں کی سرپرستی میں، بیواؤں کی خبرگیری میں، عام انسانوں میں حسن سلوک کے ساتھ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جس راستے سے گزرے لوگ کہیں آل محمد کا چاہنے والا میں چلتی پھرتی تصدیق ہو جائے آل محمد کی تعلیم۔ ہمیں جاتا ہے کہ جس کے دور حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ کتنے پاور کام ہم کہتے ضرور ہیں اللہم قدر فرق والے والے کے دور میں نہیں کرنا، لیکن کیا ہم نے اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنا دیا امام آئے تو خوش ہوں۔ سید جعفر شہید نے کسی نظم میں کہا ہے الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا کیا ہم نے سنو گے؟ جمعے کی روایات میں جملہ موجود ہے
بتاتے ہیں گھر کا چارٹ امام نے پر بیٹھ کیا اس ممی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، خوبیاں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں سبحان اللہ ان لوگوں نے غیبت میں دی ہماری باتوں کو غلاموں نے نہیں کیا، اور جن لوگوں کی کوتاہیاں دیتے ہیں ان پر امام گریا کر روتے افسوس ہمارا ہم سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کوتاہیوں ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے منصوب مولا کائنات کی مبنی علی کے طالب علیہ السلام منصوب ہے مگر چاہتا ہوں آپ تک پہنچا فرماتے ہیں جو ایمان اتنا کمزور ہو، جو ایمان اتنا کمزور ہو کہ انسان کو بستر سے اٹھا کر مسلح تک نہ پہنچا، ایمان اتنا کمزور ہو انسان کو بستر سے اٹھا کے مسلح تک نہ پہنچا، وہ دنیا سے اٹھا کے جنت کو کیسے پہنچا سکتا؟ بستر سے مسلح کتنا بھاگتا ہے؟ مسلح جس کمرے میں سو رہے ہیں مسلح بھی اسی میں چار رنگ کا بات کر رہا ہے۔ تو جو ایمان اتنا کمزور ہے کہ انسان کو بستر سے اٹھا کے مسلح سے نہیں پہنچا، وہ دنیا سے اٹھا کے جنت تک کیسے پہنچا؟ ایک بات نہ سکتا ہے کس قدر تم پر گنا خود کی بیداری کس قدر گنا ہم سے تب کیا ہے آمین انسان کا حق میں جان ہے موت نے صبح کے وقت حی علی الصلاۃ اٹھو ہم نہیں سمجھے کہ نماز کیا ہے، اس نے کہا حی علی الفلاح، اس کام کے لیے اٹھو جس میں تمہاری فلاح و بہبود ہے، پھر بھی ہم نے توجہ نہیں کی، اس نے کہا حی علی خیر العمل، اٹھو اس کام کے لیے سب سے بہتر جو کر رہے ہو اس کو چھوڑو اٹھو۔ ہمارا موت نہیں کہتا کہ نماز دین سے بہتر ہے، یہ بڑا مختصر مفہوم ہے کہ نماز دین سے بہتر ہے، ہمارا موت کہتا ہے حی علی خیر العمل، اس عمل کے لیے جو سب سے بہتر ہے، اگر تم سو رہے تمہارے سونے سے بہتر ہے، کتابت کر رہے تمہاری کتابت سے بہتر ہے، کوئی ہنر میں ہو تو ہنر سے بہتر ہے، پائلٹ ہو تو تمہارے جہاز چلانے سے بہتر ہے، ڈرائیور ہو تو گاڑی کو چلانے سے بہتر ہے، کسی کو تعلیم دے تو تعلیم دینے سے بہتر ہے، تصویر کٹی کر رہے تو تصویر کٹی سے بہتر ہے، مصور ہو تصویر کٹی سے بہتر، جو کام کر رہے ہو سب سے بہتر حی علی خیر العمل، اٹھو سفر کے لیے سب سے بہتر۔ عجیب ہے بعض روایات میں کہ چونکہ غدیر میں یہی اعلان ہوا تھا حی علی خیر العمل، اسے جنہوں نے غدیر کو بلایا انہوں نے پھر ہوا۔ اگر ہم غدیر سے وابستہ ہیں، ہم غدیر سے وابستہ ہیں، میں غدیر کو بھی زندہ رکھا خزان کو بھی زندہ رکھا، غدیر تکمیل دین لگے، غدیر سے پہلے بھی دین تھا، غدیر کے بعد بھی دین ہے، مگر تکمیل دین کی صورت اس وقت ملی جب پیغمبر نے ہاتھوں میں مولا کو اٹھایا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب جس کے لیے پیغمبر مولا ہے ہم سب کا مولا، اس پر غور کیجیے گا، سردار دو عالم نے اپنی زندگی میں ہزاروں ارشادات فرمائے مگر سے اقتباس سے جملہ پہلے یہ واحد ارشاد ہے جس میں پیغمبر کا ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، زبان بھی کام کر رہا ہے، ہاتھوں سے مولا کو اٹھا رہے ہیں، زبان سے ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ قرآن نے سورہ نجم میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنے خارج سے کوئی بات نہیں کرتا، مطلب وحی الہی کی ترجمہ نہیں کرتا، اور ہاتھوں سے پر انجام پانے والے عمل کے لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب کو کر جو آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے
گویا پیغمبر کی زبان سے جو لفظ نکلے، زبان پیغمبر کے فرمان پروردگار کا ہے، اور پیغمبر کے ہاتھوں سے جو عمل انجام پائے دیکھنے میں پیغمبر کا عمل ہے، مگر حقیقت اللہ کا عمل ہے۔ تو آپ مجھے کہنے دیجیے کہ جب پیغمبر نے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو زبان پیغمبر کی تھی، فرمان پروردگار کا تھا۔ اب جب تک زندہ ہے دنیا اس وقت تک ولایت ہے ابن ابی طالب بھی زندہ رہے۔ پر حبیب خدا ختم انبیاء بلند کر صلوات۔ اور سورہ انفال نے کہا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھوں سے جو عمل انجام پائے وہ دیکھنے میں پیغمبر کا عمل ہے، حقیقت اللہ کا عمل ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ غدیر کے موقع پر جب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو مولا کو اٹھایا، ہاتھ پیغمبر کے دیکھ بلندی اللہ عطا کر رہا، اور جسے اللہ بلند کرتے اس کی بلندی کو مٹا پہنچا۔ سچا ہے شاعر میں فراغ کتاب سے نیسا بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان کرتے ہیں ادھیکاروں بات باتیں عجیب ہیں، بات باتیں تو عجیب ہیں، کوئی شک نہیں ہمارا سب کا عقیدہ اللہ کے بعد سب سے بڑے سرکار دو عالم اور سرکار دو عالم کے بعد سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اشرف مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مگر بات تو عجیب رخ پر سوچ رہے ہیں، غور کیجیے گا۔ میں کراچی سے حیدرآباد جا رہا تھا، ایک پیٹرول پمپ پر رکا ہوا تھا، ایک صاحب جو سیون سے آ رہے تھے، کیا آپ اندر میں آئے؟ پوری پیٹرول پمپ آئے پیٹرول میں سیون سے آ رہا تھا، اندر کا تمام اندر پہلا پہلا ہو گیا مجھے دو تین باتیں سمپل سی بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جناب ابوبکر کو پہچانتے ہیں؟ میرے ساتھ مولا کے والد تھے۔ اچھا آپ کو یقین ہے؟ ہاں بالکل۔ میں نے کہا جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے بولا کہ بات ہے آپ کو یقین ہے؟ ہاں ہے، کو شک ہے؟ میں نے کہا جناب آپ نے جنت کے بارے میں کیا کہا؟ میرے صاحب کو تو بولا کہ کہیں گے آپ۔ اچھا یہ بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا حسن حسین کون ہے؟ صاحب آپ یہ بچوں سے خوشی والے حسین خوشی حسن حسین ماں مولا کے بیٹے۔ اچھا تو یہ بتائیے جناب زینب بنت کلثوم کون ہے؟ مولا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کو یقین ہے کہ بیٹیاں ہیں؟ ہاں صاحب کون سا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ 13 رجب کیا ہوتی ہے؟ کوئی 13 رجب کا آپ جشن مناتے ہیں؟ میرے ساتھ کو نہیں منائیں گے؟ مولا کی آمد کا دن ہے، دین نصیب ہے، ان کا جشن ہے۔ میں نے کہا ایک
رمضان کو کوئی مجلس وغیرہ کرتے ہیں؟ اور ہاں صاحب مولا کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے، ہندو ڈھونڈاتے ہیں، آپ خود لے کر چلتے ہیں۔ میں نے کہا اس سب باتوں پر یقین آپ کو بڑے ثابت سے کرنا چاہیے، تو ہر بچے کو تو پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا اب آئیے، آپ نے کہا علی اللہ، تو آپ کا اللہ تو ہے جس کے باپ کے حضرت ابو طالب، تو وہ کہہ رہی آپ کی نہ رکھے، علی کو اللہ نے اور ابو طالب اللہ کے باپ۔ پھر فاطمہ بنت اسد، آپ نے کہا کہ اس کی ماں کی، تو آپ نے حدیث آپ یہ رکھیں کہ جناب مولا جو ہے اللہ ہے اور فاطمہ بنت اسد اللہ کے ماں۔ اور جہاں تک خاتون جنت یعنی عقیدہ رکھیں کہ جناب اللہ کی شریک ہے، حسن حسین اللہ کے بیٹے ہیں، زینب ام کلثوم اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ 13 رجب کو دنیا میں آئے، 21 رجب کو شہید ہو کے چلے گئے، تو وہ 21 رمضان کو شہید ہو کے 47 ہجری میں چلے گئے۔ اب ان کے بعد آپ کا اللہ کون ہے؟ ہمارے دین کا، دین خدا کا، اسلام کا تو اللہ تو ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ کسی کو اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے شے مانند کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، پاکستان کے کوئی شرف ملا کہ پہلے عالم دین ہے جو مرے تقریباً حافظ بڑی ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ پہلے عالم نے تو دنیا میں تقریب ہو گئی۔ ان کے پاس ایک پاکستانی ظاہر کا وقت گیا، اسے بات کریں کہتے تجھے نماز بنانے نہیں آئی تھی، ہم نماز بنا کے سکھا، یہ نماز ہو جائے، سمجھ میں آیا؟ جن مسجدوں میں ایسا ہے نماز ہو یہ کر رہا ہے اسے بس سے نکال وہ مسجد کی ٹوپی کا جن کے نام لکھا ہے اتنا نماز دو پڑھائیے تو ہم جاتے ہیں وہ مت پڑھائیے تو رسول کے لیے رسول کا کام کرتے ہیں سنو نہیں ہو سکتی نماز ویسی پڑھو جیسی مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے اور ہم پورے رسول کے ساتھ جانتے ہیں کہ جو پیغمبر نے نماز پڑھی جو مولا علی نے پڑھی جناب خاتون جنت نے پڑھی امام حسن مجتبیٰ نے پڑھی حسین غریب نے پڑھی سید الساجدین نے پڑھی امام محمد باقر نے پڑھی امام جعفر صادق نے پڑھی امام مرسی کاظم نے پڑھی امام علی رضا نے پڑھی امام محمد تقی نے پڑھی امام علی نقی نے پڑھی امام حسن عسکری نے پڑھی امام زمانہ نے پڑھی وہی ہے
جس کا تذکرہ ہم پہلے اپنی کتاب میں لکھ دیتے. نماز صحیح ہے اس سے کہ ہر مومن کا یقین ہونا چاہیے دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا, رسول نے پہنچایا, آل رسول نے اپنے قربانیوں سے بچایا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. دین صرف وہ ہے, باقی بندوں کی باتیں ان کی اپنی ہیں. دین وہی جو اللہ نے بھیجا, رسول نے پہنچایا, آل رسول نے اپنے قربانیوں سے بچایا. ایک بات ذرا سخت ہے مگر سخت ہے. اللہ کی طرف سے پیغمبر 1,24,000, ان میں اس کا محبوب ایک ہے. کون ہے وہ؟ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا محبوب کے بزرگ نے کہا کہ میرے حبیب کا تمہیں پیدا کرنا مقصود ہوتا, کائنات کو پیدا نہ کرنا. کوئی سرکار کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی, نہ سمندر ہوتے نہ ان کی دنیانی ہوتی, نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی, نہ مہتاب ہوتا نہ اس کی ہنکی ہوتی, نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی, نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی, نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی, نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی روشنی موجود نہ ہوتی. حبیب خدا ختم انبیاء بلند تر صلوات. اور نگاہ قدرت میں حضور کا احترام اتنا زیادہ کہ اللہ نے قرآن میں کسی ایک جگہ حضور کو نام لے کے نہیں پکارا. اس طرح اپنے بچے نے عام انسانوں کو پکارا, ان کا نام لیتے ہیں, حسن صاحب آئیے, شاہد صاحب آئیے, زاہد صاحب آئیے, حیدر صاحب آئیے. لیکن اگر کوئی صاحب منصب آتے ہیں, مولانا صاحب تشریف لائیے, ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے, منسٹر صاحب تشریف لائیے, اب اس کے عہدے سے پکارنا. عہدے سے پکارنا احترام کے علاوہ اللہ نے اپنے رسول کو کہیں نام لے کر نہیں پکارا, ہمیشہ کسی نہ کسی صفت سے پکارا. حضور کے لیے چادر پکڑتے ہیں, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے نہیں. کبھی کمنی پہنے ہیں, ایھا المزمل, اے کمنی اوڑھنے والے. یا ایک بات اور کرتا ہے, قرآن مجید میں 2 سورے ہیں, 73واں سورہ اور 14واں سورہ. ایک کا نام مزمل, ایک کا نام مدثر. مزمل یعنی کمنی والا, مدثر یعنی چادر والا. قرآن نے پیغمبر کو ایک ہی مرتبہ کملی والا کہا, ایک ہی مرتبہ چادر والا کہا, مگر نہ جانے کیا راز ہے. ہمارے بڑے بھائی پیغمبر کو بار بار کملی والا کہتے ہیں. نعت میں بھی پڑھیں گے, نظم میں بھی پڑھیں گے, تقریر میں بھی کہیں گے, لکھیں گے کملی والا, کملی والا, کملی والا. مگر ایک مرتبہ چادر والا نہیں گئے. کبھی غور کیا قرآن نے پیغمبر کو ایک ہی مرتبہ کملی والا کہا, ایک ہی مرتبہ چادر والا کہا, تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہمارے بڑے بھائی کملی والا تو بار بار کہتے ہیں, چادر والا نہیں کہتے. شاید اس کا راز یہ ہے کملی کے ساتھ کوئی داستان وابستہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے کملی پہ کس کو دیا تھا, کس کو باہر رکھا. چادر کے ساتھ ایک داستان وابستہ ہے کہ کس کی چادر تھی, کہاں پر روٹی تھی. چادر نے کن لوگوں کو جمع کیا تھا اور کیا دعا کی تھی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یظلمنی ما یظلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن صالحہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن حبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے پانے والے, یہی میرا ہے, یہی میرا خاص ہے, انہیں کا خون میرا خون نہیں, ان کا خون میرا خون.
ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی سنا میری سنا، اس سے کہ یہ مجھ سے ہیں اور نہیں۔ مرسل کے لیے ام ابیہا، چادر میں علی بھی ہے، ابوہا و بنو علی۔ کیا اندر سے سنائے مولانا صاحب نے؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، یا تو پیغمبر کا نام ہے، کہیں نام نہیں لیا، کبھی سیادت مقصود یا سے نہیں، ایسے ہی تو سرکار کبھی پاکیزگی کا تذکرہ ماں اندر نہ لے کر قرآن پاکوں کا کتاب ہے، قرآن میں سے نہیں ہوتا کہ تو اپنے آپ پریشانی کبھی مرشد کہا، کبھی نذیر کہا، داعی اللہ کہا، سراج منیر کہا، نام نہیں لیا، ہر نبی کا نام لیا۔ یا آدم اس کو جنت کرو، آدم تم بھی جنت کرو، مرشد نے کیا کیا؟ نوح سے کہا یا نوح لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے نوح ان لوگوں کے بارے میں بات مت کرو جنہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ یا ابراہیم کا صدق کرو، یا ابراہیم تم نے اپنے ہاتھ کو سچ کر دیا۔ یا موسیٰ اسلام علیہ، اے موسیٰ جوتیاں اتار کر آؤ، مقدس کا دین مقدم ہے۔ یا عیسیٰ انی غافر اللہ من الذین کفروا، عیسیٰ میں تمہیں بلندی عطا کرتا ہوں، میں تمہیں پاکیزگی عطا کرنے والا ہوں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو نام لے کر ہوگا، مگر ذات حتمی مرتبہ کو کہیں نام لے کر نہیں ہوگا۔ جب بھی پکارا آپ سے پکارا تاکہ واضح ہو جائے انبیاء کے درمیان میں یہ وہ نبی ہے جس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ سورہ حجرات میں کہا کہ دیکھو خبردار نبی کو اتنا مت پکارنا اس سے ہم لوگ کو پکارنا سب احترام، مگر وہ بات جو سب کہنے والا میں نے کیا ایک بات سب کہنے والا امید ہے سارا اندر کے پھر غور کریں، اس کو مسیوز نہیں کریں گے، غور کریں گے۔ اتنا احترام اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے ذریعے آپ ہی پھر سے قدر پیدا کر، اے میرے حبیب کوئی آپ کا نام لے کر نہ پکارے، ہم بھی آپ کا نام نہیں لیں، آپ میرے پکارے گا ہم سے پکارے گا۔ یہ سب معاملہ، مگر جب دین کا معاملہ بڑی سخت آیت سے پڑھنے والا تو سورہ قیامت کی آیت ہے اور واقعہ قیامت کی آیت ہے۔ دین کی پابندی کے حصے دین میں کسی کو تحریم کرنے کا حق ہے ہی نہیں، سرکار عالم بھی حکم شریعت میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ نماز مطلب 3 جگہ ہے، 3 جگہ کریں گے، حدود کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے جناب یہ کیا بات ہے، دن میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، 7 دونوں جاتے ہیں، زور بھی چاہے اچھا بھی چاہے مغرب میں پڑھ، لیکن مغربین میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، 3 جگہ دیکھتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ صبح کی 2 رکعت کیوں ہوتی ہے؟ ہم پنجتنی نہیں ہیں، ہماری ساری نمازیں پنجتنی نہیں ہوتی ہیں، 5 رکعت کی نماز۔ اور دیکھیے نماز صبح میں 2 رکعت، ایک قنوت، دوسری رکعت رکوع سے پہلے، اسی دن اگر جمعہ آ گیا نماز 2 رکعت، اور ہر رکعت میں قنوت، پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد۔ اگر عید کی نماز ہے تو 2 رکعت نماز، مگر 9 قنوت، پہلی رکعت میں 5 قنوت،
دوسرے کا زکات نہ نماز وہی رکھا. اگر آیات کی نماز ہو جائے نماز وہی رکھا مگر 5 رکوع پہلے سے 5 رکوع دوسرے ڈبل پہلے 5 رکوع پہلے 2 قنوت دوسری میں 3 قنوت. ابھی کیا کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ جیسے کہ سرکار نے کہہ دیا سب کماروں میں نماز ویسے پڑھو چلیے گئے تو سرکار کو اللہ نے میدان قرار دیا. سورہ آراف میں کیا ہوا یحل لهم الطیبات یحرم علیہم الخبائث. پیغمبر کی ذات ہے جو حلال و حرام کو بیان کرے. اب وہ بات قیامت ایک عجیب بات نہیں ہے تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ دین میں ترتیب کرنے کا حق صرف پیغمبر کو نہیں. اللہ کی حق کسی کو نہیں خود پیغمبر کو نہیں. کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اچھا ارشاد ہوتا ہے لو تقبل علینا بعض الاحادیث لأخذنا منه باليمين ولقطعنا باليمين. اگر یہ پیغمبر بھی میری طرف کوئی بات منسوخ کریں جو میں نے نہ کہی ہم ان کا ہاتھ پکڑیں گے ان کا گلا کاٹ ہاتھ پکڑیں گے اخذنا منه باليمين ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے وقطعنا باليمين ان کا گلا کاٹ دیں گے. دین کی یہ پابندی سرکار دو عالم کو بھی اللہ نے حق نہیں دیا کہ کوئی ترمیم کرے. جو نماز اس نے جیسے کہ ویسی پڑھی جائے. جمعے کی نماز میں 2 رکعت کہا اور ہر رکعت میں قنوت کو پڑھا جائے. عیدین کی نماز 2 رکعت کہی 9 قنوت کہیں پڑھے جائیں. آیات کی نماز میں 2 رکعت میں 10 رکوع کہیں پڑھے جائیں گے. جو کہا وہی پڑھیں گے. کسی کو حق نہیں ہے جب سرکار کو حق نہیں ہے ترمیم کرنے کا تو ہم جیسے اہل غیروں کو کہا کہ حق ہوتا ہے. دین کتنا محکم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ترمیم کرنے کا حق نہیں دیا تو کسی بازیگر کی حق کہاں دیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے کہہ کے جناب نماز ایسی نہیں کرو کیسے کرو. پیغام لگانے کی اجازت کس کو ہے؟ نماز میں پیغام لگانا چاہتے ہیں. عبرت کی بات کہ یہ لوگ بے نماز اور نماز کی بارے میں نہیں کرتے. نمازوں کی نماز خراب کرتے جس کے سب ہمیں کسی کو جو نہ ہوگا اگر اللہ اپنے نماز
اس کے لیے
جنگ خیبر بہت بدر کرنے کا کارنامہ نہیں ملا، بہت دیکھا، دیکھا خیبر دیکھا، سب سلاسل کو دیکھا، ہمیں دیکھا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام، مگر ایک بات ہے سارے جو بابوں سے نہیں کرو اب سے علی نے تین اور کتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کم از کم 3,500 کا لشکر علی کے ہاتھ میں. سوچیے ایک آدمی کا نام ہو 10 آدمی تلوار یہاں تک کہ جسم پر 90 زخم لگ گئے. یہ زخم کانٹوں کے نہیں تھے، تلواروں کا کیفیت نہیں کیا تلواروں کے زخم لگتے تھے، لگ چکے، مگر اس کے باوجود شجاعت کا عالم کیا، جس طرف رخ کرتے ہیں جانے پھرتی دانے کا رخ کیا خندق بن گئی، بائی طرف رخ کیا خندق بن گئی، قلب لشکر میں داخل ہو گئے تو تکر ہو گئی. یہاں تک کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی. دشمن نے سوچا اب تو مقابلہ بہت آسان، اس کی اب تو تلوار بھی، مگر دشمن نہیں جانتا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے دیر بھی لڑتا ہے سپاہی. تو مومن جب بے دیر لڑتا ہے جو کل ایمان ہے اسی کا چلتا ہے. جب مولا کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، اب ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، دشمن سمجھ رہا ہے کہ بہت آسان ہے. مگر آج علی نے لڑنے کا کیا انداز رکھا ہے، جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے بھگا اٹھاتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اٹھاتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اٹھاتے. یہ مشرکی فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے. اب لا کیا بات آئی، لا سزا الا علی، لا سیف الا مرحبا. دشمنوں نے جب یہ کیفیت دیکھی، علی کے پاس کرتے تلوار نہیں ہے، ایک ایک مشرک کو پھٹتے ٹکراتے جاتے، مرتے جاتے. تو دشمن نے راہ فرار اختیار کرتے تو ہی سب سے آپ کے طریقہ. اور ابو سفیان نے کہا آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے. اے علی، آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں اتارا. علی کے باپ کے بارے میں دو شعر مولانا کے والد کے بارے میں. میں کبھی کناڈا سے آ رہا تھا، 13 گھنٹے کا سفر تھا، کیا میں نے کہا چلو شعر دیکھتے جناب کرائے کا تصویر کریں. اس کے 2-3 کے رات کو سنا اور بس میں نے کہا منفرد صاحب کردار ابو طالب ہے، منفرد صاحب کردار ابو طالب ہے، کفر کے سامنے دیوار ابو طالب. ساری دنیا کے مقابلے پر میں کھڑے تھے، دیوار بن کر سرکار کو بتایا تو کفر کے سامنے دیوار ابو طالب. اس وقت انہیں کہا بہت مشہور تھے خبر لا بنا اللہ، لا بنا اللہ اکبر، یہ بہت مشہور خود تھے جو. میں نے لکھا جب سے کچھ لوگ، اب کچھ لوگ آپ سمجھ رہے ہیں، مجمع سمجھ رہے ہیں، جب سے کچھ لوگ پرستار منات و عزا، جب سے کچھ لوگ پرستار منات و عزا، دین احمد کے پرستار ابو طالب، دین احمد کے پرستار ابو طالب. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پورا
اور جو سب کا مقابلہ کرنا ہے وہ سرکار ابو طالب، کتنی بہادر ہونی چاہیے کہ سب کا مقابلہ کرنا۔ تو میں نے کیا کیوں نہ ہو شجاعان عرب سے بڑھ کر، کیوں نہ ہو شجاعان عرب سے بڑھ کر والد حیدر کرام ابو طالب، کیوں نہ ہوتے ہو شجاعان عرب سے بڑھ کر والد حیدر کرام ابو طالب ہے۔ آئیے اسی خاندان کی عظمت و جلالت کے حوالے سے، ابو طالب کی پورے خاندان کے حوالے سے، اس مہینے میں آنے والی شخصیتوں کے حوالے سے جناب امام حسین عباس بن داؤد قاسم اللہ اکبر امام زمانہ، ان سب کے حوالے سے خاکہ میں عرض کرنے آنے والے اس جشن کو اپنی خاکہ میں منظور تھا۔ اس جشن کا جن لوگوں نے اہتمام کیا ان کی توفیقات میں دعا ہوں۔ حاضرین کو اچھا ضرور دعا کے بات کریں۔ محمد